بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ کتاب مشہور کتاب ہے، لیکن ہم لوگ نہیں جانتے، مشہور نہیں بلکہ مفید کتاب ہے۔ لوگ جو ہے یہ کتاب شیخ ابن عطا اسکندری کی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے کا جو ایک کورس تھا کہ بزرگوں کی خدمت میں رہا جائے، اس سلسلے میں حضرت تھانوی مکہ معظمہ تشریف لے گئے تھے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں رہنے کے لیے تھے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب لے کے آئے حضرت تھانوی کی خدمت میں، اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو۔ دونوں نے ترجمہ کیا، لیکن ہے تو چھوٹی کتاب، مختصر، لیکن بڑے اہم مضامین اس کے بیان میں ہے۔ برابر میں سناتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں بزرگوں کے فیض برکات سے ہم لوگوں کو مالا مال فرمائے۔ شیخ ابن عطا اسکندری، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اور حضرت تھانوی، تینوں کی شرکت سے یہ کتاب ہے۔ بہرحال جہاں سے بھی کھولی ہے، اہم مضامین ہیں، یاد ہوتا کہ کہاں کہاں سے سنا کیا کریں فرماتے ہیں۔ اقسام ادخار، یعنی جمع کرنے کی قسمیں، جو مال جمع کرتا ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ وہ 3 قسمیں۔ جاننا چاہیے کہ ذخیرہ رکھنا 3 قسم پر ہے۔ ذخیرہ رکھنا ظالمین کا، ذخیرہ رکھنا مقتصدین کا، اور ذخیرہ رکھنا سابقین کا۔ مال تینوں جمع کرتے ہیں۔ کے بعد وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، مال رکھتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے، مال ہے سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ ایک ذخیرہ وہ جو مقتصدین، یعنی اس کے حقوق کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور ایک ہے رکھنا سابقین کا۔ ظاہر بات ہے کہ سابقین کا کیا درجہ ہے؟ السابقون هم السابقون، تو وہی ہیں بڑے لوگ۔ قسم اول یعنی ظالمین وہ لوگ ہیں جو ذخیرہ کرتے ہیں بخل سے، مال جمع کرتے ہیں صرف بخل سے، اور دولت بڑھانے کو امساک کرتے ہیں، روکتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ شیخی بڑھانے کو، فخر کرنے کو، سو ان لوگوں کے قلوب میں غفلت خوب جم گئی ہے، مال کے ساتھ ساتھ غفلت بھی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ اور ان کے نفوذ پر حرص غالب آ گئی، حضرت تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں۔ ان کی حرص دنیا سے فراغت نہ پائے گی، ان کی ہمت دنیا کے سوا کسی طرف نہ جائے گی۔ جو تمہارا ارادہ ہی کچھ نہیں ہے تو اللہ بھی اسی پہ چھوڑ دیتا ہے۔ لو مال اپنا لو، اسی میں کھیلو، اسی میں رہو، آگے ترقی نہیں کر سکتے۔ مال سے آدمی ترقی نہیں کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اسی ترقی کرتا ہے ہمارا بہت۔ ان کی ہمت دنیا کے سوا کسی طرف نہ جائے گی۔ ان کی محتاجی ثابت ہے، اگرچہ ظاہر میں غنی ہوں، ظاہر میں غنی ہے لیکن محتاج ہے، غنی۔ ان کی ذلت ظاہر ہے، اگرچہ دیکھنے میں معزز ہوں، مال ہے خرچ نہیں کرتے، دیکھنے میں تو کیا معزز، لیکن سب لوگ سمجھتے ہیں بخیل ہے۔ یہ لوگ دنیا سے سیر نہ ہوں گے، نہ اس کے طلب سے فارغ ہوں گے۔
اسباب دنیا ان کے ساتھ بازی کرتے ہیں، ان کے متفرق رب ہو رہے ہیں، ایک دو رب نہیں رب. یہ لوگ چوپاڑوں کی طرح مال ہے، چوپاڑوں کی طرح. جیسے علم والے ہیں اسی طریقے سے مال کے بارے مال کے محافظ ہیں. ہمارے حضرت بہت عمدہ مضمون ہے، کہا ہے مال کی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے اور علم خود صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے. بہت خاص کرنا پڑا ہے. مال کی حفاظت خود آپ کو کرنی ہوگی اور علم آپ کی خود حفاظت کرے گا. اس وجہ سے علم کی برتری ثابت ہے. یہی لوگ ہیں غافل، ان کے دلوں میں علم کی یاد رکھنے کی اور نصیحت سننے کی جگہ نہیں ہے. سب کچھ ہے، علم کی باتوں سے دور بھاگتے ہیں، نہیں سنتے. بس بہت ہی کم ان کے اعمال مقبول ہوتے ہیں، ان کے احوال صاف ہوتے ہیں، کیونکہ اندیشہ فخر ان کے دلوں میں بس گیا ہے. اندیشہ فخر باوجود وغیرہ کے اندیشہ فخر ان کے دل میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جس کے دل میں اندیشہ فخر جاگزی ہو اس کا عمل بہت ہی کم مقبول ہوتا ہے. ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، خرچ ہی نہیں کرتا. یہ سب تاریخ ہمارا بزرگوں کے یہاں چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، وہ صد و مت ہے. بس جو ایماندار اس سے عافیت میں ہو جس میں وہ پھنسے ہوں اور اس آفت سے سالم ہو جس میں وہ پھر رہے ہیں اور اس قدرت سے پاک ہو جس میں وہ بھر رہے ہیں، اس پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. باوجود مال کے اگر اس کا دل فارغ ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، ورنہ مال پھنسا دینے والی چیز ہے. بس جو ایماندار اس سے عافیت میں ہو، مال ہے لیکن مال نے اس پر قبضہ نہیں کیا ہے، دل دماغ صحیح رکھتا ہے، جس میں وہ پھنسے ہیں وہ اس آفت سے جس میں وہ بھر رہے ہیں، اس قدرت سے پاک ہو جس میں وہ بھر رہے ہیں، اس پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ مال دیا اور مال کے ضرر سے اس کو محفوظ رکھا. علم نافع نعم المال الصالح للرجل الصالح. مال صالح رجل صالح کے لیے بہترین چیز ہے. حدیث یہ مستقل ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے ابواب علم میں سے ایک باب ہے. یہ مال ہے، انہوں نے تعریف کر دیا بہترین مال، بہترین صالح کے لیے بہترین مال ہے. اس پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے مال دیا اور اس کے ضرر سے محفوظ رکھا. سلیمان صاحب کتنے بڑے تھے لیکن اللہ نے ان کو شاکر بنایا. مال تھا پورے دنیا، ہواؤں کو حکومت تھی، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے اللہ سے غافل نہیں ہو دیتے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. رجال ایسے ہیں اللہ سے ان کو غافل نہیں. قرآن کہہ رہا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے ذکر سے غافل. ہم نے خود حضرت سے سنا کہ ایک شخص تھے مینا میں، لاکھوں روپے کی تجارت کر رہے تھے لیکن ایک لمحہ کے لیے ان کا دل غافل نہیں ہوا. خود ماں شاہ رضی اللہ صاحب ایسی باتیں بہت بیان فرما رہے. مال فی الید یجود وہ فی الجیب یجود وہ فی القلب لا یجود. مال ہاتھ میں رکھو جائز، صندوق میں رکھو جائز، جیب میں رکھے جائز، قلب میں رکھو یہ ناجائز. قلب سے دور رکھو. پانی کشتی کے اندر ہلاکت ہے، کشتی کے نیچے نجات کا سبب ہے. کشتی کے نیچے
پانی رہے تبھی تو آگے کشتی بڑھے گی، اور پانی کشتی کے اندر جائے ادخار پر جو ایماندار اسے عافیت میں ہو اس میں وہ پھنسے، اس آفت اس میں وہ بھرے، اس قدرت سے جس میں وہ بھرے، اس پر واجب ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے اس فرض پر جس کے ساتھ اس کو مخصوص کیا، مال دیا اور مال کے ذرے سے محفوظ رکھا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بہت عمدہ دعا مجھے، یا اللہ آپ نے خود فرمایا زین للناس حب الشہوات، حب الشہوات کو آپ نے خود متعین کیا ہمارے لیے، بچوں کے لیے، بچے دیا، اولاد دیا، مال دیا، آپ خود کریں زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر، ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر کی معرفت رہا دیکھیے کہ آپ نے خود فرمایا کہ ہم نے مزین کیا، تو مزین کیا تو آپ ہی بچائیے بھی، تو ہم کو مال دیا، بیویاں دیا، شادی دیا، سب ہے وہ ہے، آپ ہی سے دیا ہے، مزین بھی کیا ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں زین للناس، جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ زین نا، تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس تزئین سے ہم نکل نہیں سکتے سوائے اس کے کہ آپ ہی نکالیں، توکل کی بات، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر، اللہ کا شکر کے ساتھ ساتھ اللہ سے توفیق کی دعا مانگتے رہتے ہیں، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نہ ہو۔ مہاراج جس کا دل اس قدرت سے پاک ہو جس میں دنیا دار رہ رہے ہیں، مجھے بہت یاد ہے، مجھے یاد بھی نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا دے، کتنی جامع اور کتنی معرفت کی دعا ہے، یہ اللہ آپ نے خود مزین کیا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہ کیا ہوا؟ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اے اللہ جب آپ نے خود ہی مزین کیا ہے اور اس کو بتلایا ہے کہ اس سے ہلاکت ہوگی، قد افلح من زکاہا، جس نے اس نفس کا تزکیہ کیا وہی فلاح پائے گا، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اس سے ہم بچ سکے۔ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا، اے اللہ جب بات اس پر ہے کہ جو نفس کا تزکیہ کرے گا وہی کامیاب ہوگا، تو ہم اس لائق نہیں کہ ہم کر سکے، آپ ہی ہماری مدد کریں۔ اگر ہم صاحب نفس ہیں تو آپ رب النفس ہیں، آپ کا بھی حق ہمارے اوپر ہے، آپ مالک نفس ہیں، ہم صاحب نفس، آپ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، یہ حضرت کی خاص علوم تھے ماشاء اللہ۔ افلاح، آپ فرما رہے ہیں کہ فلاح پائی جس نے نفس کا تزکیہ کیا، ہم اس لائق نہیں، جب تک آپ کی اعانت نہیں ہوگی۔ یہ توحید ہے، یہ نہیں کہ ہم کر لیں گے، نہیں، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر انت ولی، آپ ولی ہیں۔ حضرت یہ کہتے کہ اگر ہم صاحب نفس ہیں تو آپ ولی نفس ہیں، آپ کا بھی حق ہے کہ نفس کی تزکیہ کیجیے ہمارے، ہم تو مجبور ہیں، آپ قادر ہیں۔ توکل، اس سلوک میں بھی توکل ہے، راہ رو گر صد ہنر بائے توکل بائدش، راہ رو گر صد ہنر دارت توکل بائے، راہ رو اگر سینکڑوں ہنر رکھتا ہوں اس کو توکل ہی کرنا چاہیے۔ توکل اور تواضع، ہمارے حضرت فرماتے دو چیزیں ہیں، توکل اور تواضع۔ توکل سے اللہ سے تعلق درست ہوگا اور تواضع سے مخلوق سے، ان دونوں کے حقوق کو ادا کرنا یہ اصطلاح ہے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنہ، حضور سوال کیا گیا کس چیز سے لوگ جنت میں، تقوی اللہ و حسن الخلق، آ گیا حسن الخلق۔
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان علوم سے بھی بہرور فرمائے تو عمل سے. یہ حضرات عاملین میں سے تھے جو سنا اس پر عمل کیا. واجب ہے کہ اللہ کا شکر اس پر فضل ہے جی کے ساتھ اس فضل پر جی کے ساتھ اور اپنے عطا سے اس پر انعام کیا دیا اللہ تعالیٰ نے اب محفوظ رکھا تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور جب ایسے لوگوں کو دیکھے تو کہے الحمدللہ الذی عافانی من البلاء. جب دیکھے کہ مال دیا گیا اس میں پھنسا ہوا ہے تو سمجھے جیسے کوئی مریض اب کسی کو دیکھ کر کے دعا پڑھنا ہے اس طرح یہ بہت بڑے مرض میں مبتلا ہے. دعا کرو کہ اللہ نے ہم کو اس سے عافیت رکھا. ہم تو صرف اسی کو سمجھتے ہیں کسی مریض کو دیکھتے ہیں اور وہ جو مال کے مرض میں مبتلا ہے, بخل میں مبتلا ہے, اسراف میں مبتلا ہے, امساک میں مبتلا ہے, روکے ہوئے ہے, صاف بنا ہوا ہے, سمجھو کہ یہ مریض ہے. یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ضرر سے محفوظ رکھے. جب ایسے لوگوں کو دیکھے تو کہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ. جس سے اس کو مبتلا کیا ہے ہم کو محفوظ رکھا ہے اللہ تعالیٰ. وہ فضل علی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اور بہتوں سے ہم کو افضل بنا رہا ہے کہ ہم کو اس مرض میں مبتلا نہیں کیا, بخل میں یا انصاف میں. اور اس کی عبادت بہت سے تائس عبد الدینار و دینار اگلے حدیث تائس عبد الدینار. عبد الدینار ہلاک ہو گیا, چادر والا, دینار والا, تائس عبد الدینار. معلوم ہوا کہ دینار میں ہلاک بھی ہو جاتا ہے آدمی, چادروں کے نقش و نگار میں پھنس کے رہ بھی جاتا ہے. فضل علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جیسا جب کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے جس پر مصیبت ہوتی ہے تو اس اللہ کے حمد کرتا ہے اور جسے تجھ کو عافیت دی اس وقت اپنے مولا کا انعام کو مشاہدہ کرتا ہے کہ اللہ نے اس مصیبت سے ہم کو بچایا ہے. اچھا ہاں نہیں بھیا لڑکے ہمارے صحیح رہے. بس ایسے لوگوں کو دیکھے تو کہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضل علی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جس کو اللہ نے دنیا سے بچایا, دنیا دیا لیکن اس کے ضرر سے بچا رہا ہے. اللہ کا شکر ادا. صحت دیا اللہ کا شکر, مال دیا اس کے ضرر سے بچایا, بہت بڑی نعمت. جب کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے جس پر مصیبت ہوتی ہے تو اللہ کے بندہ حمد کرتا ہے جسے تجھ کو عافیت دی اور اس وقت اپنے مولا کے انعام کا مشاہدہ کرتا ہے. اسی طرح تم پر واجب ہے اور سزاوار ہے کہ اللہ کا شکر کرو جب تم کو اسباب دنیا اور میں پھنسنے سے عافیت عنایت فرمایا. اسباب دیا لیکن پھنسے نہیں اس میں, اس کو اپنی جگہ پر رکھا. مال قوام زندگی ہے لیکن ہلاک زندگی نہیں ہوتا ہے. سیدنا عبدالقادر بہت کہتے ہیں المال فی یجوز, المال فی جیب یجوز, جیب میں رکھنا جائے تو پھر قلب لائے. بس یہی ہے کل اسلام کی تعلیم, یہی ہے. یہ سب چیزیں اوپر اوپر رہیں, دل میں اللہ کی محبت ہے. وہ محبت فرض ہے, کہیں دنیا کے بارے نہیں کہ دنیا کی محبت فرض نہیں ہے, جائز ہے. لیکن محبت اللہ علیہ قسمیں فرض و لزم. صاحب فتح الباری لکھ رہے ہیں تو دنیا کی محبت اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. اسی طرح تجھ پر واجب اور سزاوار ہے کہ اللہ کا شکر کرے جب تجھ کو اسباب دنیا اور ان میں پھنسنے سے عافیت عطا فرمائے. اسباب دنیا سے نہیں پڑا, اسباب دنیا کے بعد اس کے ضرر سے بچنے کو ضرر سے اللہ دیا ہے آپ نے, اس کے ضرر سے محفوظ رکھیے.
اس طرح تم پر واجب و سزاوار ہے کہ اللہ کا شکر کرے جب تجھ کو اسباب دنیا اور اس میں پھنسے رہنے سے عافیت عطا فرمائے اور دوسروں کو مبتلا کرے اور ان کو حقیر نہ سمجھے. لیکن یہ بھی ہے جو لوگ مبتلا ہیں ان کو حقیر نہ سمجھو. جو تم کو اللہ نے حفاظت فرمائی تو حفاظت کا شکر ادا کرو، بلکہ بجائے حقیر سمجھنے کا وہ اس پر رحم کرو. جو دنیا میں مبتلا ہے اس کو حقیر نہ دیکھ رہی تعلیم ہے معمولی. عطا اسکندری حضرت حاجی صاحب ترجمہ کرا رہے ہیں ماں تھانوی سے. بہت مشکل کتاب لکھا آگے دیوبند بہت بڑے کہ اس کتاب کا ترجمہ کوئی کر بھی نہیں سکتا. ماں تھانوی کے مطلب دیوبند کے سب سے بنیادی میں بلکہ بجائے حقیقی سمجھنے کے اس پر رحم کرے. جو دنیا دیا گیا ہے اسی میں لگا ہوا ہے پر رحم کرو اور بجائے بد دعا کے ان کے لیے دعا کرو. دعا اللہ تعالیٰ اس کے ذرا سے محفوظ رکھے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. حضرت مجدد الفسانی بہت باتیں کہتے ہیں، بڑی اونچی باتیں. شیخ عبدالحق محمد دہلوی کہتے تھے کہ یہ باتیں نہیں کرتا ہے بھی کچھ نہیں ہے. تو شروع بڑا اخلاق تھا مجدد. سوال کھولا دیکھو اب اسی سے پہلی یاد کی رجال اللہ تلہیہم تجارت. مجدد ان لوگوں میں سے ہے جو رجال اللہ تلہیہم بس فوراً معتقد ہو گیا. اتنا زبردست خط لکھا ہے مان گئے. یعنی ان کا اختلاف بھی بربرائے شفقت. اور جب معلوم ہوا کہ یہ شخص سچا ہے بس مان لیا. مجدد صاحب کو ایسا خط لکھا ہے کہ واقعی بڑے تھے ان کے. یہ اہل حق تھے. ہمارا کہتے رہتے تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو مجدد صاحب سے. لیکن خاموش بھی رہتے تھے کہ بھائی یہ جو اتنا بڑا آدمی کہہ رہا ہے تو کچھ بات تو ہے. تو فال نکالا تو یہی بات رجال اللہ تلہیہم تجارت. یہ سب یہ حالات اور کیفیات ہیں. ان کو اس سے ضرر نہیں ہوگا. ان کا مقام یہ چاہیے بولنا چاہیے. مجدد صاحب کے یہاں پہنچے. مجدد صاحب کو جہانگیر تک پہنچا دیا. کہا حضرت جی کہتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق ہو گیا ہوں. پہنچے کہا حضرت جواب دیا. کہا میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں ابو بکر صدیق ہوا ہوں. میں یہ کہتا ہوں میں صدیقیت کے مقام سے میں گزارا گیا ہوں. یہ اور ہے. جس طرح آپ کے تخت پر میں بیٹھ جاؤں تو میں جہانگیر بادشاہ نہیں ہوں گا، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس تخت سے مجھے گزارا گیا ہے. سمجھ میں آ گیا. جہانگیر کو بھی سمجھ آ گیا. رجال اللہ تلہیہم تجارت عن بیع عن ذکر اللہ. مجھ کو میں لوگ طرح طرح سے ایسے صورت میں بدنام ابو بکر صدیق کہتے ہیں. ہاں میں ضرور کہتا ہوں کہ مجھ کو ایسے مقامات سے گزارا گیا ہے کہ میرے مشائخ بھی وہاں سے سب نہیں گزرے ہیں، بعد ہی بات گزرے ہیں. تو مجدد الفسانی ہونے والے تھے. 9ویں صدی کا جو مجدد آدمی ہے وہ مجدد نہیں تھا نا. یہ الفسانی مجدد تھے. ظاہر کہ اپنے ماسبق مشائخ پر بڑھے ہوں گے تب تو مجدد الفسانی بنے گے. مقام تھا ان کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال بجائے بد دعا کر کے دعا کرے. عارف باللہ حضرت معروف کرخی کے فعل کا اتباع کر جو سراپا معروف یعنی نیکی تھی. قصہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت معروف کرخی اپنے یاروں کے ساتھ دجلہ پر گزرے. وہاں حضرت تھانی یاروں کر رہے ہیں، دوستوں سے نہیں. اچھا لگتا ہے نا یاروں. قصہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت معروف کرخی اپنے یاروں کے ساتھ دجلہ پر گزرے. ان کے یاروں نے دجلہ پر ایک جلسہ دیکھا جو کہ اہل لہو و فسق و نشاط تھے. ناچ گانے میں مشغول تھے جا رہے. ان کے یاروں نے دجلہ پر ایک جلسہ دیکھا جو اہل لہو و فسق و نشاط تھے. سب نے عرض کیا اے استاد اس کے لیے بد دعا کیجیے. سب آزاد ہیں، ناچے گانے والے ہیں، بد دعا کیجیے ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے. آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر عرض کیا یا اللہ تو نے جیسا اس کو دنیا میں خوش کیا ہے آخرت میں بھی اس کو خوش رکھیے. دنیا میں خوشی تو ہے، نشاط ہے، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں. جس طرح کو دنیا میں آپ نے خوش رکھا ہے
آخرت میں بھی. اب بڑی دکھ یہ کہ یہ تو اس کے لیے دعا کر رہا ہے. ہم نے کہا بد دعا کو. اب دیکھیے کیا ہے, آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کیا یا اللہ تو نے جیسے ان کو دنیا میں خوش کیا ہے آخرت میں بھی ان کو خوش رکھ. یاروں نے عرض کیا, ان کے ساتھی ہیں, یاروں نے عرض کیا اے استاد ہم نے تو اب بد دعا کو کہا تھا. آپ نے فرمایا جب اللہ کو آخرت میں خوش رکھنا منظور ہوگا تو ان کو توبہ کی توفیق یہاں دے دے گا. یہ نہیں کہا کہ اس کو توبہ کی توفیق دیجیے, یا اللہ آخرت میں ان کو اچھا رکھیے. کب اچھا رہیں گے جب کہ توبہ کریں گے. آپ نے فرمایا جب اللہ کو آخرت میں خوش رکھنا منظور ہوگا تو ان کو توبہ کی توفیق دے گا. تمہارا اس میں کیا نقصان ہے؟ یہ بھی کہا. یہ تربیت, یہ یاروں کی تربیت, یاروں کی تربیت. یاروں کا مبلغ علم اتنا تھا کہ بدعا کر دو, اور ان کا مبلغ علم مقام یہ تھا کہ بدعا کیا کرے, دعا کرو کہ اللہ دنیا میں جیسے ان کو خوش نشاط میں ہے مست چلے جا رہے ہیں, آخر میں بھی ایسے مقام پر ان کو پہنچائیے کہ وہاں خوش خوش رہیں. عالی مقام ایسے ہی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا جب اللہ کو آخرت میں خوش رکھنا منظور ہوگا تو ان کو توبہ کی توفیق دے گا. اس میں کیا تمہارا نقصان ہے؟ ہم نے درجہ دیا. اسی وقت اس جلسے کے لوگ خشکی میں آئے اور مرد ایک طرف اترے, عورتیں ایک طرف. دعا قبول ہو گئی. یہ اس کشتی ہی پر ہے کہ تم سے ہم سے پردہ کر دیا. کہتے ہیں کہ تمہارا اس میں کیا. اس وقت اس جلسے کے لوگ خشکی میں آئے, اللہ کی طرف سب اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. ایک طرف دونوں سب توبہ کرتے ہوئے آئے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. اور ان میں حضرت مرفوع کی برکت سے بڑے بڑے عابد و زاہد سب اہل اللہ ہو گئے. سب وہ ناچ گانے والے سب اہل اللہ. پر جب گناہگاروں پر نظر پڑے تو یہ سمجھ کہ علم ازلی اور مشیت قطعی میں اوپر یوں ہی حکم چکا ہے اگر تو ایسا نہ کرے گا تو تجھ پر اندیشہ ہے کہ ایسے امتحان میں پھنس جائے. ایسے لوگوں کو دیکھو تو یہ کہو مشیت ازلی ان کے ساتھ ابھی یہی ہے, ان کو ذلیل نہ سمجھو, وہ نہ ہو سکتا ہے تم اسے مبتلا ہو جاؤ. شیخ تعلیم دے رہے ہیں. حضرت حاجی صاحب نے کہا اشرف علی اس کا تجربہ کر لو. کہا اگرچہ بہت قابل ہے, اگرچہ میں حضرت کی خدمت میں استفادہ کے لیے گیا تھا لیکن امر عالی کو میں نے لیا. اگرچہ میں نہ اہل تھا لیکن امر عالی کو قبول کر کے ترجمہ شروع کر دیا. میں نے کہتے یہ کتاب مجھ کو ملی, میں ابھی گیا تھا پورے سمے اسی کو دیکھتا رہ گیا. میں نے ترجمہ بھی کیا. تو یہ سمجھ کے علم ازلی اور مشیت قطعی میں ان پر یوں ہی حکم ہو چکا ہے. اگر تو ایسا نہ کرے گا تو تجھ پر اندیشہ ہے کہ ایسی امتحان میں تم نہ پھنس جاؤ, دلیل نہ سمجھو. اور ایسا نہ ہو کہ تم ہی دور ڈال دیے جاؤ, دلیل نہ سمجھو. شیخ ابو الحسن کا ارشاد سن حضرت نے. شیخ ابو الحسن ایمان والوں کی تعظیم کرو اگرچہ وہ عاصی و فاسقی کیوں نہیں. ایمان والوں کی تعظیم کر اگرچہ وہ عاصی و فاسق ہوں, اور ان کو نیک بات بتلا مگر ذلیل نہ سمجھ. اور بری بات سے منع کر, اچھی بات کا امر کر, بری بات کیوں کر رہے ہیں. اور اسے ملنا اگر چھوڑے تو وہ بھی شفقت سے ہو, نہ اپنی بڑائی جتانے کی. اگر شفقت سے ہو, بڑائی جتائی گئے. شفقت یہ کہ ہمارا ملنا جلنا چھوڑنے سے اس کو تنبیہ. اگر ملنا جلنا چھوڑے تو اس لیے کہ شاید ہمارے نہ ملنے سے اس کو عبرت ہو اور یہ راستے پہ آ جائے, اس لیے سے چھوڑو. شفقت حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں. شفقت یہ کہ ہمارا ملنا جلنا چھوڑنے سے اس کو تنبیہ ہوگی اور وہ راست پہ آ جائے گا. حضرت تھانوی نے کہا.
اور یہ بھی شیخ ہے کہ اگر مومن عاصی کا، شیخ نے فرمایا، اور یہ بھی شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر مومن عاصی کا نور ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام فضا نور سے بھر جائے. ایمان کے اندر وہ قوت عاصی ہے. اللہ نے اپنی وراثت میں عاصین کو لیا، جیسے مقتصدین اور سابقین، اسی طرح ظالمین نفس ان کو بھی دیا. تو کوئی ایک کتاب ہی ہے، میں ایک دفعہ گیا تھا جدہ میں رہ گئے بہت دنوں تک، تو کوئی کتاب ملی تھی، اس کو میں نے ترجمہ کیا تھا. اور یہ بھی شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر مومن عاصی کا نور ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام فضا کو بھر دے نور. اللہ کا رضی ایمان کی قدر ہے. تو مومن موتی کی کیا کیفیت سمجھتے ہو؟ جب مومن عاصی کا نور ایسا ہے فضا کو بھر دے نور سے، جو مومن موتی ہے اس کے نور کا کیا پوچھنا ہے؟ تو مومن موتی کی کیا کیفیت سمجھتے ہو؟ اہل ایمان اگرچہ اللہ سے غافل ہوں، ان کی تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ کا قول بس ہے، ثم اورثنا کتاب الذین اصطفینا. مومن عاصی کے بعد ہم نے جن کو چن لیا ہے تم بھی اس کو تعظیم کرو. اس گنہگاروں کو بھی ہم نے چنا ہے اور اپنی وراثت میں ان کو ہم نے شریک کیا ہے. کوئی بڑا آدمی ہو، اس کا لڑکا ہو، ایسا تعظیم کی جاتی نہیں. بہت اہل ایمان اگرچہ اللہ سے غافل ہوں، ان کی تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ کا قول بس ہے، ثم اورثنا کتاب الذین اصطفینا الی قول باللہ، یعنی پھر وارث کیا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے برگزر کیا اپنے بندوں میں سے. سو بعد میں ان میں اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے. جن کو وارث بنایا ہے انہی کا ہے. تین قسم کے لوگ ہیں. بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا لیکن وراثت میں وہ بھی ہماری چلے. بھائی جی 3 لڑکے ہوں، ایک کتنی نالائق وارث تو ہوگا، وہ جائیداد کا وارث، اس کا ایمان کا بھی وارث ہے. اگرچہ گنہگار ہے لیکن ایمان تو ہے اس کے. کوئی لڑکا ہے بھائی دنیا جانتی ہے کتنی فاسق فائی ہوتا بھی نہیں اس کو ملتا ہے. یہ وراثت بھی ایسے ہی ہے. پھر بارش کیا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے برگزر کیا اپنے بندوں میں سے. سو بعض نے اسے اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، وہ بھی بارش ہے، اور بعض بیچ کی چال چلنے والے ہیں، اور نیک لوگوں میں بڑھے ہوئے ہیں سابقون اللہ کے حکم سے. سو خیال کے باوجود ظالم ہونے کے ان کے لیے استعفا کس طرح ثابت فرمایا ہے. وہ بھی چنے ہوئے ہیں ظالم، خود اللہ کا رائے ظالم ہے لیکن ان کو بھی ہم نے چن لیا ایمان کی وجہ سے. اور ظلم اس کا سبب قرار نہیں دیا، اور ظلم اس کا سبب کہ ان کو بزدگی سے وراثت سے نکال دے. یہ ظلم معاصی میں مبتلا ہے مگر وہ بھی وارثین میں شامل ہیں. اس وجہ سے ان کی قدر کرو، ایمان کو دیکھو، ان کی طاعت کو نہ دیکھو. ان کو ایمان کی وجہ سے پسند کیا، اگرچہ گناہ کی وجہ سے ظالم ہے، ایمان کی وجہ سے وارث ہے. پس پاک ہے، وسیع رحمت والا، بڑی منت والا، اللہ رحمت والا ہے، گنہگاروں کو بھی اپنی وراثت سے نہیں نکالتا ہے. اور جاننا چاہیے کہ اس کے ملک میں ضرور ایسے بندے ہونے چاہیے جو مستحق علم اور رحمت اور مغفرت و وقوع شفاعت ہوں. اس حدیث کو سمجھ کر بیان کرو. کہتے ہیں کہ مستحق اس کے بندوں میں ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ صفت مغفرت کام آئے. اگر ایسے لوگ نہ ہو تو مغفرت کس کام آئے گی. اور مظہر رحمت، مظہر مرحمت ہوں اور مظہر مغفرت ہوں اور وقوع شفاعت ہوں، ایسے لوگ ہوں گے تب تو ہوگا. اس حدیث کو سامنے پیش رکھ، جس کے قبضے میری جان ہے. اگر گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو ناپید کر کے دوسری قوم کو ظاہر کرتا. جو گناہ کرتے پھر استغفار کرتے پھر اللہ ان کو بخشتا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شفاعت اہل کبائر کے لیے ہے.
جو میری امت سے ہے، ان حدیثوں میں حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں، ان حدیثوں میں وسعت رحمت و حکمت وقوع معاصی کا بیان کرنا مقصود ہے کہ معاصی جو ہیں اس کو اللہ نے کیوں، اس کی حکمت، کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ گناہ سے اللہ اور رسول خوش ہوتے ہیں، نہیں، حکمت بیان کیا ہے کہ جو گناہ ہے اس کی یہ حکمت ہے کہ اللہ کی مغفرت کے صفت جو ہے ظہور میں آئے۔ یہ تو قسم دوم جو جمع کرتے ہیں مال، یہ ذبح مقتصدین یعنی بیچ کی چال چلنے والے، تو وہ لوگ ہیں کہ دولت بڑھانے اور شیخی بڑھانے اور بڑائی جائے کہ ذخیرہ نہیں کیا، بلکہ محتاجی میں اپنے اضطراب کا حال معلوم کیا، بس سمجھے کہ اگر ذخیرہ نہیں کرتے تو ان کا ایمان پر انہوں نے اسے ذخیرہ کیا۔ جو متوکلین کے حال کے اس میں ہمت نہیں، جانتے ہیں مقام پڑھتے ہیں کہ ہم پر توکل نہیں ہے، یہ درجہ ہم کو نہیں کہ مال کو جمع کیا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، مومن قوی اللہ کے نزدیک مومن ضعیف سے اچھا ہے، یوں سبھی اچھے ہیں، بس مومن قوی وہ ہے کہ اس کا نور یقین روشن ہو، بس اس نے یقین کر لیا کہ میرا رزق ضرور میرے پاس آئے گا۔ یہ مختصر لوگ، یہ درمیانی لوگ میرے پاس ہے، خواہ ذخیرہ کرے یا نہ کرے، ذخیرہ کرے ہم کو روٹی ملے گی۔ اور اگر میں ذخیرہ نہ کروں گا تو اللہ میرے لیے ذخیرہ کرے گا۔ ذخیرہ والے اپنے ذخیروں کے حوالے کیے جاتے ہیں اور توکل والے اللہ کے حوالے ہوتے ہیں۔ ذخیرہ والے اپنے ذخیروں کے حوالے ہوتے ہیں اور توکل والے اللہ کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور کسی شے پر حوالے نہیں کیا، صرف اللہ ہی پر ہے۔ سو مومن قوی وہ شخص ہے جو اسباب کا سہارا نہ لے، قوی خواہ اسباب میں ہو یا نہ ہو، اور جو مومن ضعیف ہے وہ اگر اسباب میں داخل ہے تو ان کا کچھ سہارا سمجھتا ہے، اور اگر اسباب سے خالی ہے تو اس کی طرف نکلنا ہے۔ بزنس ذخیرہ کرنے والے کے اعتبار سے وہ لوگ ہیں جو سابقین ہیں، جو تیسرے درجے کے ذخیرہ جمع کرتے ہیں، لیکن ہیں سابقین میں سے، یعنی مراتب میں بڑھے ہوئے ہیں، معقول ذخیرہ جمع کرنے کے مراتب میں بڑھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی طرف بڑھ گئے کیونکہ ان کے دل میں اس کے ماسوا سے خارج ہو گئے، پر ان کو موانع اللہ سے نہ روک سکے اور علائق اللہ سے غافل نہیں کر سکے۔ موانع تھے لیکن روک نہیں سکے، علائق تھے لیکن ان کو پکڑ نہیں سکے، بس اللہ کی طرف دوڑ پڑے کیونکہ ان کو کوئی امر مانے نہیں تھا۔ ان لوگوں کو اللہ سے صرف غیر اللہ کے تعلق کی کوشش نے روک رکھا ہے۔ جب ان کے قلوب اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ تعلق اسی چیز کی طرف پھرتا ہے جس کی طرف تعلق ہے، وہ واپس لوٹ آتے ہیں اور اسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سو درگاہ بے نیاز اپنے شخص کو نصیب نہیں ہوتی، جبکہ یاد بعض عارفین کا قول ہے، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تجھ کو پیچھے سے کوئی چیز کھینچ رہی ہے؟ قلب سلی، اور اس کے بعد کہتے ہیں یوم لا ینفع مال، بہت عمدہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب، ہے مال دولت سب کچھ ہے مگر دل ان کا اس کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ قلب سلیم وہ ہے جس کو سوائے حق تعالیٰ کے کسی سے تعلق نہ ہو، غیر کی اس کے اندر فرمایا، یعنی تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے اور پر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے پاس آنا اور وہاں تک رسائی ہونا بدون اس کے ممکن نہیں کہ کل ماسوا سے جدا ہو جاؤ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے علم یزید کے یتیماً فآویٰ، ہم نے آپ کو یتیم پایا تب ہم نے ٹھکانہ دیا۔ معلوم ہے ٹھکانے کے لیے یتیم ہونا بھی ضروری ہے۔ مال ہم نے کب دیا جب آپ کو نادار پایا، معلوم نادار ہوگے تب تم کو مال ملے گا۔ حضور کی سنت یہی ہے، وَوَجَدَكَ فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس جب ہی ٹھکانے دیتا ہے
جب ماسوا سے یتیم ہو جاؤ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ وطر یحب الوطر، یعنی اللہ طاق ہے، دوست رکھتا ہے طاق، یعنی اس قلب کو دوست رکھتا ہے جو مخلوق کی آمیزش سے جفت نہ ہو، طاق ہو، جفت نہ ہو، طاق ہے. بس یہ قلوب اللہ کے ہیں اور اللہ کے ساتھ ہیں. انہوں نے اللہ کو تصرف کرنے دیا، وہ اسے ان کے نقوش کی طرف نہیں حوالے کیا اور ان کو ان کے تدبیر پر نہیں چھوڑا. تو یہ لوگ دربار والے ہیں جس کے ساتھ احسان سے معاملہ کیا جائے گا. بہت بہت اچھا ہے. وہاں پھینکو مما جالکم، پھر انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کے آگے ان کی ملک نہیں ہے، صرف ایک نسبت ہے جو تیری طرف اضافہ کی گئی ہے، اور ایک اضافت احسانی ہے جیسے تجھ کو منت کیا گیا ہے. اسی کو محسوس کیا ہے. حکایت ہے جو بہت مشہور ہے. حکایت ہے کہ امام شافعی امام احمد دونوں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شیبان رائی پہنچے. امام احمد نے فرمایا کہ ایسا مت کر، سوال کریں، ان سے ضرور کچھ پوچھنا چاہیے. پھر ان سے مخاطب ہو کہا کہ اے شیبان، تم ایسے شخص کے حق میں کیا حکم دیتے ہو جو 4 رکعت میں 4 سجدہ بھول گئے؟ فرمانے لگے اے احمد، یہ دل اللہ سے غافل ہے، ان کو سزا دینا چاہیے. سزا سو نہیں کہا تاکہ وہ دوبارہ ایسا نہ کرے. پھر امام محمد بے ہوش ہو کے گر پڑے. جب ہوش آیا کہنے لگے اس شخص کے حق میں کیا حکم لگاتے ہو جس کے پاس 40 بکریاں ہوں، ان کی زکوٰۃ کس قدر ہے؟ فرمانے لگے کہ ہمارے مذہب پر یا تمہارے مذہب پر. امام احمد نے کہا کیا اس میں 2 مذہب ہیں؟ فرمانے لگے ہاں 2 مذہب ہیں. خیر تمہارے مذہب پر تو 40 بکریوں میں 1 بکری ہے، اور ہمارے مذہب پر یہ ہے کہ غلام آقا کے ہوتے ہوئے کسی شے کا مالک نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات پر بھی عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ سے دے. یہ سب علوم معارف سے بھری ہوئی کتاب ہے. علوم معارف کتاب وہ ہے جو آپ جس کو کہہ رہے تھے دستور الصالحین. ہم کہتے ہیں 2 کتاب رہے تو کہیں ہم کو بیان کرنے میں دقت نہیں ہوگی. دستور الصالحین نام اس کا دستور الصالحین. اشرط و قواعد میں انہوں نے بھیجا تھا. اشرط و قواعد جو تزکیۃ النفوس اس کا ہم نے ترجمہ کیا، وہی دستور الصالحین انہوں نے بھیجا تھا. بڑی فاروق صاحب. بہرحال یہ کتابیں ہیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں اور اس کی طرف متوجہ کیا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو ان کے علوم سے مستفید ہونے کی توفیق دے اور ان کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا اللہ. حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا بہت ہی خوب. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے اور تصوف کے سلوک کی بہترین کتاب تحریر فرمایا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع برحمتک یا ارحم الراحمین.